قرآنی آیات کو بیماریوں کی شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دو طرح کی آیات ہیں، دو طرح کی دعائیں ہیں۔ کچھ وہ دعائیں ہیں کہ جو اپنے الفاظ سے بتا رہی ہیں کہ وہ در حقیقت بیماری کے موقع پر شفا کے لیے پڑھی گئیں۔ اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں تو حرج کیا، بہت اچھی بات ہے، ہم بیماری کا علاج بھی کریں گے اور خدا تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، یہ ابراہیم علیہ السلام نے بات بیان کی کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا حوالہ دے کر اگر انسان اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے تو بڑی زبردست چیز ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں، بعض قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ان کی دعا ہے۔ تاہم غالباً سوال کرنے والے نے جو سوال کیا ہے اس سے مراد وہ آیات ہیں جن کا کوئی براہ راست تعلق بیماری سے نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کے بار بار پڑھنے سے کینسر کا علاج ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں، اور اس کے پیچھے پھر ایک اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کی آیات شفا ہیں۔ اس کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ کہ میں اس کو بھی غلط نہیں سمجھتا، مگر اس وضاحت کے ساتھ کہ ایک تو قرآن نے جب اپنے آپ کو شفا کہا ہے تو وہ سر کے درد اور پیٹ کے درد اور کینسر کی شفا نہیں ہے، بلکہ شفاء لما فی الصدور ہے، یعنی انسان کے سینے کے اندر جو بیماریاں ہیں، حسد، نفرت، دنیا پرستی، لوگوں کے معاملے میں غلط رویے، خدا تعالیٰ کے دین کے معاملے میں غلط رویے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اللہ کی کتاب ان بیماریوں کا علاج ہے، نہ کہ آپ کے پیر پہ چوٹ لگی، آپ کے سر میں درد ہوا یا اس طرح کی چیزوں کا علاج ہے۔ قرآن مجید اس مقصد کے لیے نہیں آیا ہے کہ آپ کی دنیاوی کچھ ضرورتیں ہیں ان کو پورا ہونا ہے۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو آپ نے قرآن پڑھ لیا، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے کہیں رشتہ ڈھونڈنا ہے آپ نے قرآن پڑھا، اور حد یہ ہے کہ آپ کے سر کے کی مانگ نہیں نکل رہی تو آپ نے قرآن کی آیات پڑھی۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ لوگ کرتے ہیں۔ قرآن آیا ہے ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہے ہدایت۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ کی رہنمائی ملے، وہ روشنی ملے کہ جس کو پا کر ہم، جس پر عمل کر کے ہم اس زندگی میں وہ رویہ اختیار کریں جس سے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ کو راضی کر سکیں اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں۔ اصل مقصد قرآن کا یہ ہے۔ اس اصل مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ہدایت کو پانے کے لیے سمجھ کر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ہے اصل میں قرآن مجید کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح انداز۔ تاہم میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ بعض قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کی بونس ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایڈڈ ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتی ہیں کہ جو برکت کے طور پر اس کے ساتھ شامل ہوں۔ اس کو اصل نہیں قرار دینا چاہیے، اسی کے لیے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اصلاً قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو اپنے تجربے سے بات معلوم ہوئی ہے تو وہ کر لے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ سورہ رحمان سے کوئی علاج ہوتا ہے، یہ آپ کا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے آپ پر مؤثر ہو، کسی اور پہ نہ ہو۔ آپ نے مشہور کر دیا کہ دیکھو اللہ کا کلام کتنا زوردار ہے کہ اس سے بیماری کا علاج ہوتا ہے، کسی کا بیچارہ پیشنٹ اس تمام تلاوت کے باوجود رخصت ہو گیا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس لیے اس کو دین نہ بنائیں۔ اگر آپ کو کہیں کوئی چیز اپنی ضرورت کے ایفیکٹو افیکٹو لگ رہی ہے آپ بے شک اس کو استعمال کر لیں، مگر اس کلیئرٹی کے ساتھ کہ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے جو آپ کو ملتی ہے جب آپ ہدایت پانے کے لیے اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔